نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنے دور ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے ایسی بات کا مشورہ دو جس کے متعلق تمہیں علم ہو۔ بڑے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ ایسے شور یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اس سے زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندہ کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کے پالنا پڑ گیا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ میرے نزدیک زمین کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں
کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو، مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو، مسائل کے خاتمے نہیں عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو، اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ یہ آزمائشیں تو تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تمہارے رب نے تمہیں تنہا تو نہیں کیا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھے کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگے، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیے کہ باقی سب گنہگار لگنے لگے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ہی ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل کم ہی سمجھ آتی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔